اچھا ہوا ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور جی امید حضرت صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. 4 ماہ بعد میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ تو ایسا ہے کہ جس پر ہم سب متفق ہیں، اور اس لیے آج میں نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ یہاں پر اپنی رائے کا اظہار کر سکوں. بات یہاں پر پہلے کشمیر کے حوالے سے، پھر اے پی ایس کے حوالے سے، اور اس کے بعد اسپیکر صاحب اپوزیشن کے ایک مطالبے کے حوالے سے. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اسپیکر صاحب، کچھ چیزیں سیاست سے بالاتر ہوتی ہے، پولیٹیکل ڈویژنز وہاں میٹر نہیں کرتی. اور شکر الحمدللہ میرے خیال سے اس ہاؤس میں ہم جتنے بھی موجود ہیں آج، اس پر ہم سب متفق ہیں کہ کشمیر میں ہندوستان ظلم کر رہا ہے، کشمیریوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، یو این کی ریزولوشنز جو ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور آج ہم سب ایک زبان ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی حل ممکن نہیں ہوگا جو کشمیری بھائیوں کی رائے کے مطابق نہیں ہوگا، جس میں وہ انوالو نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہ طاقت کے استعمال سے مسئلے کبھی حل نہیں ہوتے، طاقت کے استعمال سے ہمیشہ مسئلے بگڑتے ہیں. ہندوستان جتنا بھی طاقت کا استعمال کرے گا، حالات خراب ہوں گے، حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. اور تیسری بات اسپیکر صاحب کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر ہندوستان کو مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے تو مذاکرات کے میز پر بیٹھنا ہوگا، بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. اور بے شک یہاں پر رسپانسبلٹی چونکہ گورنمنٹ آف دا ڈے ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم اپنی پولیٹیکل ڈویژنز کو نہیں لائیں گے. حکومت اگر اس حوالے سے کوئی قدم اٹھاتی ہے، لاکھ سیاسی اختلاف صحیح، لیکن ہم حکومت کو مکمل طور پر کشمیر کے حوالے سے سپورٹ کریں گے، جو بھی یہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. دوسری بات اے پی ایس کے حوالے سے، اسپیکر صاحب میرے خیال سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. آپ بذات خود ان فیملیز سے مل چکے ہیں، آپ ان ورثہ سے مل چکے ہیں. ان کا درد اور ان کے زخم آج بھی ویسی ہے جس طرح آج سے 4 سال پہلے. قرارداد کہ ہم مذمت کرتے ہیں، ضرور ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں اس سے تھوڑا آگے جانا چاہیے. ہم سب نے قیمت ادا کی ہے. میری اپنی پولیٹیکل پارٹی نے 1000 کارکن ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور شاید سب سے بڑی قیمت پاکستان پیپلز پارٹی نے ادا کی ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں، کہ سب سے پہلے انہوں نے شہادت دی پاکستان کی خاطر دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے. اسپیکر صاحب ان واقعات سے ہمیں حوصلہ ملا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے ہمیں حوصلہ ملا، بشیر بلور صاحب کی شہادت سے ہمیں حوصلہ ملا، میاں افتخار کے اکلوتے بیٹے کی شہادت سے ہمیں حوصلہ ملا، اور اے پی ایس کے بچوں کی شہادت سے بھی ہمیں حوصلہ ملا. لیکن اس قرارداد میں میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم آج یہ کہہ سکیں ایک ساتھ کہ نہ صرف یہ کہ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ آئے کہ یہ عہد کریں کہ ہم سب مل کر ہم نے اس دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور ہم نے اس دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرنا ہے اپنے ملک سے. تیسری بات محترم اسپیکر صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن نے بات کی، ایک تو میں ادھر اور ادھر کی بات نہیں کروں گا. گزارش میری یہ ہے کہ تحقیقات شروع ہوتی ہے، صرف الزام لگا دینے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا. اگر گورنمنٹ بینچز پر کوئی ہو جس کے خلاف تحقیقات ہے، اپوزیشن بینچز پہ کوئی بیٹھے جس کے خلاف اس وقت تحقیقات جاری ہے، اسپیکر صاحب میں کم از کم ان کو مجرم نہیں سمجھتا جب تک ثابت نہ ہو جائے. دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ جو غلطی اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، میری گزارش ہوگی کہ وہ نہ کریں. اور نیب لاز کو ریویو ہونا چاہیے اسپیکر صاحب. 10 سال ضائع کیے ہم نے. آیا یہ درست ہے کہ
बर्डन ऑफ प्रूफ और एविडेंस एक्यूज पर हो? आया ये दुरुस्त है कि एक फर्द वाहिद फैसला करे कि किसी गिरफ्तार करने या किसी गिरफ्तार नहीं करना? आया ये दुरुस्त है कि 90 डेज का रिमांड होना चाहिए? मैं कत्तन ना करप्शन को डिफेंड कर रहा हूं, ना करप्ट को डिफेंड कर रहा हूं। स्पीकर साहब, सिर्फ इतनी गुजारिश मेरी होगी कि जब तक किसी कोई जुर्म साबित ना हो जाए, वो मुजरिम नहीं है, उसको हम मुजरिम नहीं कह सकते। और जहां तक इस मुतालबे का ताल्लुक है कि प्रोडक्शन ऑर्डर, स्पीकर साहब, हमारा मुतालबा यह नहीं है कि साद रफीक साहब को रिहा किया जाए। हमारा मुतालबा यह भी नहीं है कि उनका केस खत्म किया जाए। हमारा सिंपल मुतालबा यह है कि यह इख्तियार है, ये इख्तियार है, ये रूल्स है और ये आपका इख्तियार है। स्पीकर साहब, हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, और आप एक मुनसिफ आदमी है, मैं जाती तौर पर आपको जानता हूं, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए दरखास्त ये है कि साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें। अगर यहां से किसी को ये सूरत हाल का सामना है, उसकी भी प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होने चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कल को उस तरफ से कोई हो, तो सबसे पहले मैं उठकर यह मुतालबा करूंगा कि उनकी भी प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करें। थैंक यू। मोहम्मद खान।